اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج کی جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم اپنی 70 سالہ تاریخ پاکستان اور موجودہ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں اس کا حل کیا ہے اور ہمیں کس طریقے سے ان مسائل سے نکلنا ہوگا اس پر گفتگو کریں گے. ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اس کے کچھ عرصے کے بعد بابا قوم قائد-ے-اعظم محمد علی جناح بیمار ہوئے اور پھر آپ کا 1948 میں انتقال ہو گیا. اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان جنہوں نے ملک کا آئین بنانا تھا وہ دیگر مسائل میں الجھ کر رہ گئے اور آئین پاکستان نہ تشکیل پا سکا. ایک طرف مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا اور ایک طرف وہ لٹے پٹے خاندان جو تشریف لا رہے تھے جن کو بہت بری طریقے سے زد و کوب کیا گیا تھا. ایسے حالات میں بہت مشکل تھا کہ آئین سازی کی جاتی. اس کے ساتھ ہی جو ہمارا سب سے قریبی پڑوسی ملک تھا یا جس میں جو اس وقت کی سپر پاورز میں سے تھا جسے ہم سوویت یونین کا نام دیتے تھے رشیا، اس سے تعلقات استوار کرنے کی جگہ خان لیاقت علی خان نے اپنا رخ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف کیا اور ان کے ساتھ تعلقات ہموار ہوئے. پھر جو ہے ایک خان لیاقت علی خان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے اور پھر اسکندر مرزا کے دور میں 1956 میں آئین پاکستان تخلیق پاتا ہے اور یہ آئین کو جنرل ایوب خان جو ہیں وہ منسوخ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ نافذ ہوتا ہے. اور اس کے بعد 1962 میں آئین پاکستان بنتا ہے جس کے بعد ایک الیکشن ہوتا ہے اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اس الیکشن میں بری طرح ہار جاتی ہے اور انڈسٹریز کا ایک فروغ نظر آتا ہے کہ نئی نئی انڈسٹریز کھلتی ہیں. لیکن بدقسمتی پاکستان کے اندر داخل ہو رہی تھی IMF اور ورلڈ بینک کی شکل میں انہی دنوں. اور پھر ان کے ایک منسٹر ایوب خان کے ان سے اختلافات کرنے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی ایک جماعت تخلیق دی کہ جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی تھا اور وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان پیپلز پارٹی تخلیق کی اور حالات جب دگرگوں ہو گئے تو ایوب خان نے یحییٰ خان کو اقتدار سونپ کر خود رخصت پر چلے گئے اور پھر سانحہ ڈھاکہ رونما ہوا اور پاکستان دو لخت ہو گیا. اس کے بعد بھٹو کو جب پہلا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سول منتخب کر لیا گیا اور بھٹو صاحب نے آئین پاکستان تشکیل دیا. اس کے تحت پہلے وہ صدر پاکستان جو صدارتی آئین تھا اس کے تحت بنے اور پھر 1973 کے آئین کو متفقہ طور پہ پاس کروا کر اور اس کے تحت الیکشن کروائے گئے. لیکن ایک تحریک کا آغاز ہوا اور اس تحریک کے بعد جنرل ضیاء اور جنرل ضیاء کی آمریت جس میں ہم نے افغانیوں کو اور اسلحے کی بھرمار کو اس ملک کے اندر دیکھا اور پھر حالات آگے بڑھتے رہے اور میوزیکل چیئر گیم شروع ہوا. کبھی بے نظیر بھٹو آتی ہیں اور کبھی نواز شریف کی حکومت قائم ہوتی جسے مشرف صاحب نے ختم کیا اور پھر مشرف صاحب کے دور کے اندر ان 5 چیزوں کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا جو کہ بنیادی سہولتیں فراہم کرتی تھیں عام عوام، جن میں سے ایک تھی صحت، دوسرا تھا تعلیم اور تیسرا تھا آپ کا جو ہے غربت کا خاتمہ، چوتھا تھا پاور جنریشن اور پانچواں تھا خوراک. ان 5 کے اوپر کوئی کام نہ ہوا اور نہ ہونے دیا گیا کیونکہ IMF اور ورلڈ بینک کی پابندیاں تھیں. شوکت عزیز جب وزیر اعظم بنے تو وہ سٹی بینک کے پریزیڈنٹ کے طور پہ سامنے آئے تھے اور پھر سینیٹر بنے. پھر سینیٹر کے بعد ان کو قومی اسمبلی سے منتخب کروا کر وزیر اعظم بنایا گیا اور پھر الیکٹرک بھی پاکستان میں وارد ہوئی جس کے تمام لین دین کے معاملات جو تھے وہ سٹی بینک کے ذریعے ہی ہوتے تھے. اور اگر
صحیح طریقے سے غیر جانبدارانہ طور پہ اس کے الیکٹرک کی تحقیقات کی جائیں تو ہمیں اس میں بڑے بااثر لوگ نظر آتے ہیں جو اس کمپنی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ آگے جب ہم بات کو بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد زرداری صاحب کا ایک دور ہے پیپلز پارٹی کا، یعنی اس دور میں بھی 2 وزیر اعظم آئے، اور نواز شریف کے دور میں بھی ایک نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بنے اور ایک اور شاہد خاقان عباسی۔ اگر دیکھا جائے تو ایک وزیر اعظم کو زرداری صاحب کے نااہل قرار دیا گیا اور وہاں پر بھی نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، اور ایک وزیر اعظم پر کیسز بنے جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب تھے اور یہاں سے جو تھے وہ شاہد خاقان عباسی تھے۔ اس کے بعد 22 سالہ اسٹرگل کرنے کے باوجود مختلف ادوار کے الیکٹیبلز کو ساتھ لے کر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت تشکیل دی، اور اس حکومت ہی کے دور میں کورونا جیسی وبا بھی پاکستان میں داخل ہوئی۔ پاکستان جو ایک نامساعد حالات کا شکار تھا، سب سے پہلے تو عمران خان کے آتے ہی ایک تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوا جس میں لوگوں کو بے گھر بھی کیا گیا اور بے روزگار بھی کیا گیا۔ اس کے بعد جو معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر مختلف انڈسٹریز کے ساتھ کبھی ٹیکسز کے معاملات پر، کبھی کسی اور معاملات کے اوپر ایک کیفیت رہی، اور معیشت کی کشتی جو ڈوبنا شروع ہوئی تھی ریٹیل بینکنگ کے وجہ سے شوکت عزیز کے دور میں، آج وہ مکمل طور پر بیٹھ گئی، جس کا کھڑا ہونا آسان نظر نہیں آ رہا۔ اس کے لیے بہت انقلابی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اداروں کو ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا۔ اس وقت محب وطن پاکستانیوں کو آگے لانا ہوگا، جو ملک کی فیڈریشن کی وفاق کی بات کرتے ہیں، جو کنفیڈریشن سے بالکل مبرہ اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، کیونکہ کنفیڈریشن ہی ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد کافی حد تک نظر آنے لگ گئی ہے۔ ہمیں واپس فیڈریشن کو طاقتور کرنا ہوگا، اور فیڈریشن کا طاقتور ہونا ہی ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں گراس روٹ لیول تک اختیارات کو منتقل کرنا ہوگا۔ جب اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے تو لوگوں کے وہ مسائل جو اس وقت وہ لوگ حل کر رہے ہیں جن کا کام صرف اور صرف قانون سازی کرنا ہے، وہ قانون سازی کرنے کی جگہ جو ہے وہ بلدیاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، سیوریج کے، لینڈز کے اور مختلف کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے دائرہ اختیار میں صرف اور صرف قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ کام تھرڈ لیئر کا کام ہے، تھرڈ لیئر یعنی لوکل باڈی سسٹم کا کام، جسے ہمیں بہت طاقتور کرنا ہے۔ ضلعی حکومتوں کو طاقتور کرنا ہوگا، ڈویژنز یونٹس کو مضبوط کرنا ہوگا، اور جس طرح سے فائنانس کمیشن، نیشنل فائنانس کمیشن موجود ہے، اسی طرح پروونشل فائنانس کمیشن کا ہمیں اجرا کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے ہماری فیڈریشن کی بقا اور مضبوطی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمارے ادارے بھی دیکھیں، ہمارے ادارے بھی سوچیں، ہم بھی پوری حکمت عملی اور پالیسی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم کے شعبے کو بہت عام کرنا ہوگا، یکساں نصاب تعلیم اور آسان فہم زبان کے اندر جو ہماری قومی زبان کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور قومی زبان صرف اور صرف اردو ہو سکتی ہے، کیونکہ اردو ہی وہ زبان ہے جو سب میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس پر ہمیں بہت اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ صحت کے شعبے میں ہمیں کام کرنا ہوگا، لوگوں کو سہولیات، ان کے انصاف ان کے گھر پر مہیا کرنا ہے۔ ہمیں مساوات اس طرح قائم کرنی ہے کہ مساوات کے ساتھ عدل و انصاف موجود ہو، تب یہ ایک سوشلسٹ معاشرہ، جس کو ہم اسلامک سوشلزم کہہ سکتے ہیں، کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، کہ مساوات کے ساتھ عدل و انصاف، یعنی جس کے پاس زائد ضرورت ہے وہ اپنے سے کمزور کو اپنی چیز دے دے، تاکہ ایک اعتدال، ایک معتدل معاشرہ تخلیق پا سکے، ایک بیلنس اکنامک سسٹم تخلیق ہو سکے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر بہت گہری سوچ رکھنی ہوگی۔ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو بنانا ہے، ہمیں اس کی تکمیل کرنی ہے، ہمیں انہیں آگے لے کر چلنا ہے، اپنی نسلوں کو آزاد پاکستان کا شہری بنانا ہے، آزاد ملک اور آزاد شہری کا تصور دینا ہے۔ ان کے ذہنوں سے ہم نے انگریز کی غلامی نکال دینی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ہم نے صحیح ڈگر پر لے کر آنا ہے، تاکہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے یہ بچے کارآمد ہو سکیں۔ ہمیں فنی تعلیم کو فروغ دینا ہے، ہمیں انجینئرز بنانے، ہمیں ماہر فلکیات بنانے، ہمارے طب کے شعبے میں کام کرنا ہے، ہمیں ہر شعبے کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔